السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تارك الفقه الثقلين كتاب الله وإطرتي سوا اللهم صل على محمد وآل محمد. سرور کائنات رسول مرسل خاتم الانبیاء کا صاف صاف اعلان ہے اور اس عشرہ مجالس کو آپ قرآن و اہل بیت بالاخص امام حسین کے حوالے سے سماعت فرما رہے ہیں اور مجھ حقیر سے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو براقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. یہ سلوات پڑھیں تمہیں قرآن اور ایک میرے اہل بیت. اور سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد. ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. لہٰذا اسی عنوان سے کل میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اور قرآن و اہل بیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن مجید سے جدا ہے، اور یہ اس خالق کائنات کا اور سرور کائنات کا وعدہ ہے. خالق کائنات کا وعدہ ہے سرور کائنات سے، اور سرور کائنات کا وعدہ ہے کائنات سے کہ جو امام کائنات ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہے. یہ مرحلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اور یہ قائم رہے گا. لہذا دین ہو یا دین کی بنیادیں ہوں یا شریعت کی بنیادیں ہوں، اسی لیے پیغمبر نے امیر المؤمنین کے لیے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ کوئی فقرہ نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ادھر ادھر کی بات سے بہتر ہے میری طرف متوجہ رہیں، کہ اس لیے کہ یہ مجلسیں پیغام کے لیے ہیں. یہ مجلسیں صرف واہ واہ کر کے اٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مجلس سے گھر لے جانے کا نام ہے. محسوس کریں، مجلس صرف اس جگہ پہ یا اس دلان میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مجلسوں کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ مجلس یہیں تک محدود نہ ہو جائے بلکہ اس کی تہذیب گھروں ہو جائے. اور جہاں مجلسوں کی تہذیب پہنچی ہے وہاں اختلاف نہیں، وہاں اتحاد دکھتا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد. بڑے مجمع میں کہنے کی بات ہے، میں کہتا ہوں شفافیت کو سمجھیں کہ یہ مجلس کے حوالے سے ہی آئیے ایک دو بات کہہ دوں کہ مجلس کیوں عظیم ہے، اس کی عظمت کو ہم سمجھیں کہ مجلس جہاں اصل معنی میں مجلس ہوتی ہے وہاں پہ انجمن سازی ہوتی ہے، انجمن بازی نہیں ہوتی ہے. یہ تو جملہ بہت بڑا تھا کہ جہاں پہ مجلس صحیح معنی میں ہوتی ہے وہاں انجمن سازی ہوتی ہے، وہاں انجمن بازی نہیں ہوتی. جہاں انجمن سازی ہوتی ہے وہاں وہ معاشرہ پنپتا ہے جہاں بڑوں کا احترام ہو، جو وہاں بڑوں سے بولنے کی تمیز ہو، جہاں بڑوں سے باقاعدہ احترام ہو، جہاں ایک مذہب والا دوسرے مذہب کی بے احترامی نہ کر رہا ہو، ایک دوسرے کو مان رہا ہو. اور جہاں پہ انجمن بازی ہوتی ہے وہاں پہ لعن و طعن ہوتا ہے، وہاں پہ نہ بزرگ کا احترام ہے، نہ بڑے کا احترام ہے، نہ کوئی ان سے
ملتا نہ ان سے ملتا. اسی لیے کہا گیا کہ مجلسیں ایسی ہوں کہ خیر بھی اگر سن رہا ہو تو ایک مرتبہ کہے کہ چلو تو صحیح, کہ بیٹھ کے دیکھے کہ کہاں کیا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد والے محمد. لیکن صلوات بھی تیز پڑھا کریے, صلوات تیز پڑھنے کا بھی ثواب ہے. شہزادی مجھے طاقت دے, میں آپ میرے لیے بھی دعا کریے. سخت ہے مرحلہ لیکن محبت میں اور اس وعدے کو بھی نبھا رہا ہوں, دیکھتا ہوں کب تک نکتا ہے. ورنہ مجلس فوراً اور 45-50 منٹ کی مجلس اس گرمی میں شدید پڑھنے کے بعد پھر ممبر پہ آنا, اور اتفاق سے آج ڈرائیور بھی چلا ہی گیا تھا, لہٰذا بات اس مرحلے تک پہنچ رہی ہے. لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس سید الشہداء اور صلوات جو بلند آواز سے ملنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں مال میں جاتے ہیں تو مال پہ لکھا رہتا ہے 2 in 1, ایک کے بدلے کیا 2, یا بہت زیادہ 3 in 1, ایک خریدیے 3 لے جائیے. محسوس کر رہے ہیں آپ, ایک خریدیے 1 لے جائیے یا ایک خریدیے 3 لے جائیے. اس سے آگے کی تعداد آپ کو ملے گی نہیں. ایک خریدیے 3 لے جائیے یا ایک خریدیے 2 لے جائیے, اس سے زیادہ کی تعداد بتا دیں. یعنی 3 سے آگے کوئی بڑھتا ہی نہیں ہے. لیکن صلوات کا معاملہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ایک بھیجو, نہ 1 نہ 2 نہ 3, کتنا دیا جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. نہیں غور کریے, نہیں آپ تھوڑا سا تھک رہے ہیں, لہذا یہ چونکہ جو باتیں نثر میں مزہ نہیں آتی وہ باتیں جو ہے وہ نظم میں لطف آتا ہے اس کا. اور اس کو محسوس کریں, 2-3 اشعار جو مجھے بڑے پسند ہیں اور میں مجلسوں میں خاص کر پڑھتا ہوں جہاں پہ تھوڑا سا اگر معاملہ ہو تو بڑا اچھا فقرہ, چونکہ پیغمبر نے کیا کہا, قرآن اور علی ایک ساتھ ہیں اور کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. پیام اعظمی صاحب کے کچھ مصرے جو میں نے لکھ رکھے ہیں اور پڑھتا ہوں بہت سی جگہ, معاشرے میں بھی میں نے اسے پڑھا ہے اور آپ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں. بہت ہی قیامت خیز مصرے کہ یہی قرآن و اہل بیت ایک ساتھ ہیں. اور کل میں نے کہا بھی کہ علی نے قرآن کو جو سنایا, اور علی نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے بلکہ علی نے جو پڑھا وہ قرآن بنا. اور اسی حوالے سے کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہیں اور علی قرآن کے ساتھ ہے. پیام اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ تعظیم اس کتاب کی حق ولی نے کی, تعظیم اس کتاب کی حق ولی نے کی, اور کعبے میں سب سے پہلے نبی کے وسیع نے کی. تعظیم اس کتاب کی حق ولی نے کی, کعبے میں سب سے پہلے نبی کے وسیع نے کی, اور قبل از نزول, محسوس کریں, قبل از نزول اس کی تلاوت علی نے کی. بولیے اگر بات پہنچ رہی ہے, قبل از نزول اس کی تلاوت علی نے کی, اور تصدیق اس کلام کی میرے نبی نے کی. بتائیے کہ تصدیق اس کلام کی, ارشی بھائی حوالے کر رہا ہوں میں, کہ تصدیق اس کلام کی میرے نبی نے کی. ارے قرآن و اہل بیت کا یہ اتصال ہے, قرآن ہو علی کے بنا یہ محال. تعظیم اس کتاب کی حق ولی نے کی, اور پیغام قرآن و اہل بیت کا یہ اتصال ہے. قرآن ہو علی کے بنا یہ محال ہے, قرآن ہو علی کے بنا یہ محال. اور 4 مصرے اور کے بھی سن لیں کہ تو نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کے بغیر, تو نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر, تیری نظر ہے جام پر کوثر کو چھوڑ کر, تیری نظر ہے جام پر کوثر کو چھوڑ کر. تو سنا آپ نے کوثر کا تذکرہ, بات دلا رہا ہوں, تیری نظر ہے جام پر کوثر کو چھوڑ کر. ارے ہو 100,000 حج تیرے لیکن تو یاد رکھ, تیرے ہو 100,000 حج لیکن یہ یاد رکھ, کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر, کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر. اور شاید اسی لیے میرے نبی نے کہا
کہا قرآن و اہل بیت ایک ساتھ ہیں. یہی پیغمبر نے کہا جتنی چاہے قرآن کی تلاوت کر لے, جتنی چاہے قرآن پڑھ لے, جتنی چاہے قرآن کی تعلیم لے لے. علی کو دیکھ کر کہا کہ تجانے 100,000 حج کر لے, اور اس کے بعد کہا کہ اتنی نمازیں پڑھے کہ سوکھی لکڑی کی طرح چھوٹ جائے, اتنے روزے رکھے کہ پیٹ پیٹ سے مل جائے, اور اس کے بعد کیا حج کرتا ہوا صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے. علی رسول نے علی کو آتے ہوئے دیکھ کے کہا اے علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو ایسا آدمی بھی منہ کے بل جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. تعظیم یہ قرآن اہل بیت ہے, اور قرآن علی کے ساتھ نہیں جدا ہے. میں کیا کر جا رہا ہوں, قرآن علی آپ دیکھیں جدا ہی نہیں ہے امیر المؤمنین کے ساتھ. یہ وہ ساتھ ہے جس نے اپنے آپ کو قرآن سے متصل کر رکھا ہے. واقعہ ہے, آپ دیکھیں کمیل ہے, حضرت کمیل. کون ہے کمیل؟ ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ نہیں کمیل کسی کو ہیں؟ کون ہے, کیسے ہیں کمیل؟ شاید کسی کو نہیں یاد. اگر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے رہتے اب یاد آ جائے گا کہ دعائے کمیل کس کی ہے؟ امیر المؤمنین نے اپنے صحابی جناب کمیل کو یہ دعا تحفتاً عنایت فرمائی. یہ اب دیکھیں اس سلسلے کو, کمیل کون ہے؟ کمیل صحابی ہیں علی کے, اور علی نے دعائے کمیل جسے آپ پڑھتے ہیں جو دعا بہت ہی مجرب ہے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی دعائے کمیل امیر المؤمنین نے جو کمیل کو تعلیم کی ہے, اس دعا کو اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے شب جمعہ, تو روایت ہے کہ اس کی ساری گناہ پروردگار بخش دیتا ہے. اتنا ثواب ہے دعائے کمیل کا. اور کمیل ہے بھی ابن زیاد, اللہ جو ہے لعنت کرے, حجاج بن یوسف کے زمانے میں جناب کمیل کو قتل کیا گیا علی کی ولایت کی وجہ سے, علی سے محبت کی وجہ سے. جناب کمیل ہے امیر المؤمنین کے ساتھ. جناب کمیل گزر رہے ہیں کوفے کی گلی سے, مولا کی حکومت کا دور ہے. اتنے میں ایک شخص ہے بہترین آواز میں تلاوت کر رہا ہے, بہترین آواز, نوجوانوں غور سے سنو, بہترین آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا بھی کہ قرآن کی زینت جو ہے بہترین آواز ہے. دیکھتے ہیں بعض قاری ایسا لہن ہوتا ہے کہ الحمدللہ اور نہ جانے وہ کیسی کیسی, آپ دیکھیے جو تلاوت ہوتی ہے دل موہ لیتا ہے, آپ کا دل ایک دم ایسے لگتا ہے کہ سنتے ہی رہ جائیں. ایسی تلاوت کوفے کی گلی میں ایک شخص بہت بڑا قاری قرآن, بہت بڑا قاری قرآن, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں قرآن علی کے ساتھ ہے کہ بہت بڑا قاری قرآن, بہت بڑا. کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ سلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیے وقت نہیں ہے, میں زیادہ میری طرف متوجہ رہیں, گاڑی اوڑی کا کام ہی آنا جانا وہ آتی رہے گی. بات سمجھیں, جب تک ہم آ رہے تھے تبھی تک باہر دیکھیے, اب کوئی گاڑی نہیں آئے گی. بات جو بھی آئے گی وہ اپنا اندر معاملہ ہے. 2-3 باتیں کیا ہے, کمیل گزر رہے ہیں, علی بھی گزر رہے ہیں. کمیل نے اچھی آواز سنی قرآن کی, دل موہ لیا, ایک دم رک گئے. امیر المومنین نے ایسے دیکھا کمیل اسی کو سن رہے ہیں ایک دم غور سے. امیر المومنین نے کہا کمیل کیا سن رہا ہے؟ کہا مولا تلاوت سن رہے ہیں. علی نے کہا میں بھی سن رہا ہوں. کہا کمیل آؤ چلو آگے چلیں, محسوس کریے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. علی نے کہا کمیل ایک سلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد. کمیل, علی نے کہا اے کمیل میری طرف دیکھیے, اے کمیل چلو. کہا مولا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سن رہا ہوں. کہا کمیل یہ قاری جہنمی ہے, محسوس کریے, یہ تلاوت کرنے والا جہنمی ہے. کمیل کی آنکھیں ایک دم خیرہ ہو گئی, کہ جہنمی ہے. کمیل نے پوچھا بھی نہیں علی سے, اور جس کا مولا کہہ رہا ہو, اور کریں نہیں آپ محسوس کر رہے ہیں, جب علی نے کہہ دیا ہے جہنمی تو ہے. اور یہی تو کمال ہے چاہنے والوں کا کہ سوال و جواب نہیں کرتے کہ کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے. سوال و جواب تو ہم جیسے گنہگار اور ہم جیسے لوگ کرتے ہیں جو کم پڑھے لکھے. سوال کمیل نے پوچھا ہی نہیں مولا یہ کیسے جہنمی ہے, نہیں. غور کریے یہ ویسے ہی اس لیے کہ کمیل کو پتا ہے کہ جب علی نے کہہ دیا میسم اسی لکڑی پر پھانسی لگے گی تو پھر لگنی ہے.
दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देख लें कुमैल क्या है, जनाब कुमैल चलो जहन्नमी है ये, कुछ नहीं पूछा, आगे निकल। आगे कुछ दिन के बाद जंग नहरवान हुई। जंग नहरवान पता है आपको, बहुत अजीम जंग है, बहुत अजीम जंग है जंग नहरवान। ये वो अजीम जंग है और कहा जाता है कि ओहदो, अब मुझे ताहिर जरबली साहब के कुछ शोहरे याद आ रहे हैं, वो कहते थे ओहदो, बदरो, खैबरो, खंदक ये जंगे ला इलाहा इल्लल्लाह बचाने के लिए है, और जंगे नहरवानो सिफीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बचाने के लिए है। नहीं महसूस करिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बचाने के लिए है, और करबला अलीउल वलीउल्लाह बचाने के लिए है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद आले मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला अलीउल वलीउल्लाह बचाने के लिए कहा कि मुतवज्जिह जंग नहरवान हुई। जंग नहरवान में लोग मारे गए, अमीरुल मोमिनीन की भी तलवार से लोग कत्ल हुए, अमीरुल मोमिनीन की तलवार से लोग कत्ल हुए। कुमैल अब फिर साथ में है, और मौला ने कुमैल से कहा मेरे साथ आओ। यहाँ भी देखिए कूफे में साथ में कारी तिलावत कर रहा था, कहा ये जहन्नमी है, महसूस करिए बात पहुंच रही है। अब कुमैल को फिर साथ लिया अली ने जंग नहरवान में, कहा कुमैल मेरे साथ आओ। एक एक जनाजे को अली अपनी तलवार से पलट रहे हैं। देखें कितने शहीद और कितने कत्ल हुए हैं अली की तलवार से, सबको अली पलट रहे हैं। पलटते 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 एक जनाजा जब अली ने पलटा तो चेहरा देखते ही कुमैल को कुछ याद आया। कब मौला आए, पहुंचिए, महसूस करिए, कब मौला कहाँ पहुंच रहे हैं, कब मौला ये तो वही कारियो कुरान है, कब मौला ये तो वही कारियो कुरान है जिसकी तिलावत सुन के मैं रोक रहा था, जिसकी तिलावत से पूरा कूफा लुत्फअंदोज हो रहा था। कहा कुमैल आज समझे जो अली के साथ है उसी की तिलावत कबूल है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद कितने ऐसे होंगे, कितने होंगे तिलावत, अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत से इश्क नहीं है, अहले बैत से मवद्दत नहीं है, तो नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, हज मुंह पे मार दिए जाएंगे। क्योंकि कुरान और अहले बैत साथ है, कुरान और अहले बैत का रिश्ता साथ है, कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहेंगे। ये पर्दे इसीलिए लगाए गए हैं ताकि कोई उधर न झांक सके, कल से इधर भी लग जाएगा। लिहाजा महसूस करिए कि कुरान और अहले बैत एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद आले मोहम्मद। फर्श पे बैठिए, कुरान और अहले बैत जुदा नहीं है। नौजवानों गौर करिए इस बात की तरफ। मैं अपने बुजुर्गों से माजरत, उनके लिए पढ़ता भी नहीं हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और बात जहां तक जा रही है, चूंकि सोशल मीडिया पे भी जाएगी, सुने कुरान और अहले बैत आपस में जुदा नहीं है। कुरान वो जिंदा मुजज़ा है। और इस बात की तरफ आप मुतवज्जो, आज भी कुरान, आज भी हम और आप समझते हैं कि कुरान नाजिल कितने साल में हो गया, खत्म हो गया रसूल के ऊपर, नहीं, कुरान आज भी नाजिल हो रहा है। तो मुझे सुनाओ, जब तक तेरे वजूद पे नाजिल न हो किताब, ये सब बातें बहुत बड़े मजमे में पढ़ने वाली है, लेकिन मैं आपको उससे कहीं बुलंद मांगता हूँ। और महसूस करें कि जब तक तेरे वजूद पे नाजिल न हो किताब, गिरा गुशा है न काफी न साहिबे कशा। आज भी राजू भाई, आज भी नुज़ूल कुरान जारी है, दलील है मेरे पास। आज भी अगर बात आपका यकीन और आपकी, आप ये समझिए करबला सन 61 में शुरू हुई है, इख्तिताम ज़ुहूर इमाम पे होगी। इसलिए कि इस आशूर को ज़ुहूर तक जाना है, तभी कमाल है। और इस आशूर जब तक वहां तक पहुंचेगी नहीं, इसीलिए मैंने कहा कुरान भी आज, कुरान सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि रसूल के सीने पे नाजिल हो गया, नहीं, ये कुरान भी वहां तक जाएगी। जहां ये करबला वहां पहुंचेगी, अहले बैत जाएंगे, वहीं उस कुरान को भी वहां पहुंचना है। कैसे? आप देखिए, बात खत्म हो गई। दुनिया में
ابا ختم بات. دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے؟ سقراط، ارسطو، افلاطون، کتنا بڑا بڑا نام ہے یونان کی دنیا کا، بہت بڑے بڑے نام. ایسے نام ہیں کہ جن پر آج ریسرچ ہو رہی ہے. مجھے ایسا، میں ایک جاہل آدمی کہہ رہا ہوں، میں نے ان کی سرزمین پہ لوگوں کو فلسفے پر کتاب اور منطق پر تحقیق کرتے، ریسرچ کرتے دیکھا ہے. ایک ایک مسئلے پر آپ یقین کریے کہ 100 صفحے ارسطو کے لوگ لکھتے ہیں. یہ حیثیت ہے ارسطو کی، یہ حیثیت ہے سقراط کی، یہ حیثیت ہے افلاطون کی. اچھا دنیا سقراط تو پیدا نہ کر سکی، لیکن بقراط جانے کتنے پیدا ہو گئے. دنیا سقراط تو پیدا نہ کر سکی، لیکن بقراط بڑے پیدا ہو گئے. اچھا کمال کی بات ہے اس سقراط میں اور یہ بقراط جو ہے ان میں فرق کیا ہے؟ سقراط کی تو کتاب ہے، بقراط بغیر کتاب کے ہے، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں. اس کی بقراطی اپنی شرم میں ہوتی ہے. اور یہ اس طرح کے مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا خالی کام ہوتا ہے سوال کرنا. ایک صاحب تھے جو بھی مجلس پڑھے اس پہ اعتراض خالی کریں. ہم نے کہا اچھا ہمیں تو نہیں پتا، جاہل آدمی آپ ہی جواب دیجئے کہ ہمیں نہیں پتا ہے. تب ہم نے کہا پھر پوچھا کیوں ہے، پھر سوال کیوں ہے؟ جب کچھ پتا نہیں ہے سوال دو ہی چیز کے لیے ہوتا ہے، یا تو قابل دکھانے کے لیے یا قابل بننے کے لیے. اگر امتحان کے لیے ہے تو پھر وہ سوال نہیں ہے. آپ اگر ٹیسٹ لے رہے ہیں معاملہ کسی کا تو یہ اس کی کیا ہے؟ اب یہ ہے قرآن. کیا سقراط، ارسطو، اتنے بڑے بڑے آدمی آج بھی ان کی کتاب کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ان کی کتاب کا ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جس کو جائے دیکھیے پہچانیے قرآن کیا ہے. آج بھی جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے، میرے لفظ پہ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہا جاتا ہے؟ آج بھی ارسطو کی کتاب منطق کا، سقراط کا اور افلاطون کی کتاب کا جب تذکرہ ہوتا ہے، وہ افلاطون نہیں جو بمبئی میں ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اس افلاطون کی بات نہیں کر رہا ہوں نوجوانوں. یہ افلاطون وہ آدمی ہے یونان کی دنیا کا جس پر آج یونان والے فخر کر رہے ہیں کہ ارسطو ہمارا ہے، افلاطون ہمارا ہے، سقراط ہمارا ہے. یہ وہ آدمی ہے. ان کی کتاب اتنی موٹی موٹی ضخیم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آج جب ہم اور آپ ان کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارسطو نے کچھ کہا. محسوس کریں، ارسطو نے کچھ لکھا. ہم اپنی بات جب لے کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ارسطو نے یہ کہا، سقراط نے یہ کہا. محسوس کریں اگر بات بہت رہی ہے میرے اسی لفظ پر کہ کچھ کہا. غور کریے، ارسطو نے کچھ کہا، افلاطون نے کچھ کہا، سقراط نے کچھ کہا، یہی تو کہتے ہیں. لیکن جب قرآن کی بات وہی آدمی کہتا ہے قرآن کے سلسلے میں، تو یہ نہیں کہتا کہ قرآن نے کہا، بلکہ یہ کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے. نہیں پہنچے آپ شاید، اور میں وضاحت نہ کر سکا. جب قرآن کے لیے وہ آدمی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ قرآن کے لیے یہ نہیں کہتا کہ قرآن نے کہا، قرآن نے کہا، بلکہ قرآن کے لیے کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے. جس کو نیند آ رہی ہے اس کی نیند جگائیے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. نہیں پہنچی بات، قرآن کہہ رہا ہے. آج بھی قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے. دلیل ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ کوئی آج بھی پردے میں ہے جو کہہ رہا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدری بابا دے بلند نعرے سلوات. آج بھی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا بیان آج بھی جاری ہے. اس لیے کہ آج بھی کوئی پردے میں وارث قرآن ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. اسی لیے دنیا کی کتابیں پرانی ہوتی ہوں گی، یہ کتاب تو زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا کا فلسفہ اور دنیا کی منطق اور دنیا کا معنی پرانا ہوتا ہے، لیکن قرآن نیا ہوتا جاتا ہے. یہی ہے. اس لیے کہ آپ بات ہے اور بات آخری ہے، ختم ہے، چونکہ آپ سن رہے ہیں سنجیدگی سے لہٰذا کہہ دوں اور اس کے بعد مسائل کی منظوری میں دے رہا ہوں. فرض کریے راجوی بھائی ہمارے 20 سال بعد ابھی جائیں، 20 سال بعد بھلولی آئیں،
ابھی تریاک میں زندگی بھی نکلتی ہے. ایک کتاب چھپوا کے لائیں گے ابا, آپ نے بھی خود لکھے ہیں افسانے وغیرہ. سنیے, راجو بھائی جائیں 20 سال لگ رہے آئیں, لیکن فرض کریے فرض محال نہیں, 20 سال بعد بھلولی آئیں, اور 20 سال میں کیا لے کے آئے؟ ہم نے لوگ پوچھا آپ 20 سال آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا 20 سال میں کچھ کام کر رہا تھا. کیا کام کر رہے تھے صاحب؟ فوراً اپنے بیگ سے انہوں نے ایک کتاب نکالی, جس کتاب پہ کیا لکھا تھا؟ تاریخ بھلولی. کیا لکھا تھا؟ تاریخ بھلولی. تاریخ بھلولی کا کیا, اور کتنی موٹی کتاب, 400-500 صفحے کی کتاب, تاریخ بھلولی. اس لیے نہیں آ پائے. یہی 20 سال میں ہم نے 400-500 صفحے کی کتاب بھلولی پر ریسرچ کر کے لکھی ہے. 20 سال آپ کو لگ گئے تاریخ بھلولی پہ. کہا ہاں, ہم کو ہر زاویے سے دیکھنا تھا. بھلولی میں شیعت آئی کیسے, بھلولی میں اہل سنت برادران ہمارے کیسے حالات کیسے تھے, قوم کیسے آیا, کیسے تھے سادات کرام, کہاں سے آئے, کیا تھا, کیا معاملہ, سارا پورا انہوں نے اس میں ساری ڈیٹیل کا سب لکھا ہے, سب انہوں نے خود بتایا. اب بتائیے ہر آدمی بھلولی میں, ہم جیسے لوگ بھی, بھیا ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاریخ بھلولی. پڑھیے. اب راجو کوئی بھی آتا ہمارے گاؤں میں, راجو بھائی کا تعارف ہم کیسے کراتے؟ ہم کہیں یہ کون ہے, انہوں نے 500 صفحے کی کتاب ہمارے گاؤں پہ لکھی ہے. اچھا گاؤں میں بھی ابا بھی ہمارے لکھتے ہیں, لیکن اتنا روب ہوگا 20 سال کا, محسوس کریے, یہ 20 سال کا روب اتنا ہوگا پپو بھائی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا اس کتاب پر. ہمارا 20 سال دیے ہوں جس آدمی نے ایک کتاب کے لیے, اور بھلولی کی تاریخ کے اوپر اس پہ کوئی انگلی اٹھائے گا. ہر زاویے کو انہوں نے اپنی کتاب میں پیرو دیا. ہم نے کوئی, اور یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لکھ دیا ہے میں نے, اب شاید کوئی لکھ نہ پائے. اور لوگ مان بھی جائیں اس دعوے کو, اگرچہ حقیقت اس کی کچھ اور ہو, نہ اس کی بات نہیں ہے, لیکن دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. میں نے تو ایک صاحب کو سنا بھی کہتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں نے پیاس کے خیال پہ اتنے شعر کہے ہیں, اتنے اشعار کہے ہیں کہ آپ کوئی بھی شعر پیاس میں لائیے, ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے شعر سے نہ ٹکرائے. دعویٰ کرنا, اتنے شعر کہہ دیے, دعویٰ کرنے والے کر دیتے ہیں, بھلے دعویٰ اس کا ثابت ہو نہ ہو, لیکن راجو بھائی بھی دعویٰ کریں گے کہ میں نے جو لکھ دیا ہے اب کوئی لکھ نہیں سکتا. نہیں, محسوس کریے, یہ دعویٰ ہم جیسے لوگ تو کر دیں گے. 20 سال چکے دیا ہے, جلدی کوئی بولے گا نہیں, جلدی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. لیکن آئیے پہچانیے قرآن و اہل بیت کیا ہے, آئیے محسوس کریے. لیکن اسی کتاب کے اوپر 20 سال, اللہ اکبر, جب تفسیر المیزان کے صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے جب 20 سال قرآن کو دیے, تب جا کے ایک تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر المیزان تھا. جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو لوگ انٹرویو لینے پہنچے کہ اے علامہ یہ بتائیے کہ 20 سال قرآن کو دینے کے بعد آپ نے قرآن کو کیسا پایا, قرآن آپ کو کیسا لگا, قرآن آپ کو کیسا مزہ آیا. جانتے سر جھکا کے کوئی دعویٰ نہیں کیا, دعویٰ کر سکتے تھے, لیکن سر جھکا کے کہا کہ 20 سال قرآن کو دینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر 10 سال کے بعد پھر سے قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے, قرآن کا بیان ہونا چاہیے. محسوس کریے, پھر سے قرآن کی تعلیم باقاعدہ بیان ہونی چاہیے, نئی بات آنی چاہیے. کہا یہ علامہ دعویٰ کریے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا صحیح کہہ رہا ہوں. کہا حقیقت کیا ہے؟ کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہمارے اعتبار سے گفتگو نہیں کرتی, جیسا زمانہ آتا ہے ویسی گفتگو کرتی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس آپ کی سماعتوں پہ سلام. آپ نے مجھ حقیق کو سنا ہے, واقعی ہمت نہیں تھی, لیکن 35 منٹ کے تقریباً آپ کی خدمت کر چکا ہوں اور گفتگو منزل اختتام تک. اللہ اکبر, یہ ہے قرآن. اور یہی وجہ تھی کہ حسین نے کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں کی. حسین جانتے تھے کہ جب تک حسین کا نام لکھا جائے گا قرآن کا نام لیا جائے گا. اسی لیے اللہ اکبر اپنے لال علی اکبر سے کہا میرے لال قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. اے اکبر, اسی لیے جب اللہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین کے خیمے کے پاس جاتا تھا
تو قرآن کی ایسی تلاوت سنائی دیتی تھی جیسے لگتا تھا کہ ابھی روٹے کانپ جائیں گے. قرآن میں ایسا لگتا تھا کہ کیا ہے مدھو مکھی کے چھتے میں جس طرح سے مدھو مکھیاں جاتی ہیں بنبناتی ہیں ویسے قرآن کی تلاوت کیا رہا ہے. اللہ نوجوانوں صرف فضائل سن لینا کمال نہیں ہے, اہل بیت و حسین کی سیرت پہ عمل کرنا کمال ہے. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ مشہور کرے, قرآن ہماری زندگی کی زینت ہو, قرآن ہمارے دل میں ہو. یہی وجہ تھی کہ علی اکبر کو جب کسی نے بسم اللہ سکھایا تو حسین نے کہا جو چاہیے دینے کو تیار ہے. اہل قرآن سے کیسی محبت تھی. یہی وجہ تھی کہ حسین سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب لوگ نیزہ پہ پہنچے تو خدا سے کہا پروردگار تیری کتاب اب سب سے زیادہ پسند ہے, تیرا دین سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں نے گفتگو تمام کر دی. اے عزاداروں, محرم کی 5 تاریخ ہو گئی. جیسے جیسے محرم گزرے گا دل تڑپے گا, اور عزاداری میں اپنا حصہ رکھیے. میں ان ایام میں مسائل نہیں سوچ پاتا کہ کیا کروں, میں صرف احساس کرتا ہوں. احساس کرنا کہ ہمارا اور آپ کو وجود کچھ نہیں ہے, سب کچھ حسین ابن علی کا. ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کپ چائے پلا سکتے ہیں, تھوڑا سا تبرک بانٹ سکتے ہیں, کچھ چیزیں. اگر سیکھنا ہے اگر کچھ تو کربلا چلے جاؤ. کربلا میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے حسین کے عزاداروں کی خدمت. ہم اور آپ کسی کی چپل سیدھی نہیں کرتے, لیکن ہائے رے ملینر جن کے پاس تیل کے کنویں ہیں 40 کے دن حسین کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر عزاداروں کی چپلوں کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ کے کہتے تھے اے آقا حسین ہماری اوقات اس چپل سے زیادہ نہیں ہے. اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. جب اپنی منزلوں کو محسوس کریے تو دل تڑپ جائے گا. ایسے ایسے حسین کی عزا میں خدمت کرنے والے 40 میں پہنچیے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو عزادار بیٹھے ہیں ان کی عظمتوں کو سلام کریے گا. آپ دیکھیں کیا ہے روایت کہ چوتھے امام کیسی کیسی روایتیں. ایک آدمی آیا, اس نے کہا مولا شادی ہے میری بیٹی کی, شرکت کریے. سید سجاد رونے لگے کربلا کے بعد ہم کسی شادی میں شرکت نہیں کرتے, ہم کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے. کہ مولا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو ہمیں علی اکبر کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. جب کسی نوجوان کے سر میں صحرا بنتا ہے تو میرا علی اکبر یاد آتا ہے. کہ مولا آپ کی شرکت ہمارے لیے ضروری ہے. امام نے اسے مشورہ دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی شادی کرو تو ایک مجلس شادی سے پہلے ضرور کرنا. کہا کہ دیکھو شادی سے پہلے میرے جد مظلوم کا ذکر اپنے یہاں کر لو, شادی سے پہلے ایک مجلس کر لو, مجلس میں ہم شریک ہو جائیں گے تو پھر شادی میں آ جائیں گے. اس نے کہا مولا جیسا آپ کہیں. اس نے مجلس اپنے گھر میں بپا کی, مسائب شروع ہو گیا. وہ دیکھ رہا تھا, ذاکر بیٹھا تھا, وہ ممبر پہ آنا چاہتا تھا. اس نے کہا بھائی رک جاؤ, ہم نے کسی کو بلایا ہے وہ ابھی تک آئے نہیں ہے, ہم نے کسی کو بلایا ہے وہ ابھی تک آئے نہیں ہے. وہ بارہا کہتا جا رہا تھا. ذاکر کہہ رہا بھائی دیر ہو رہی ہے مجھے پڑھنے دو. مجھے مجمع کہہ رہا تھا ارے بھیا پڑھنے دو, وقت زیادہ ہو رہا ہے. وہ کھڑے ہو کے دروازے کی طرف دیکھ کے کہتا ارے بھائی رک جاؤ, کسی کو بلایا ہے جو ابھی آیا نہیں ہے, کسی کو بلایا وہ آیا نہیں ہے. اتنے میں نیچے سے کسی نے پوچھا ارے کسے بلایا ہے, کسے بلایا؟ ارے دیکھتے نہیں ہو یہ قالین ہم نے اسی کے لیے بچھائی ہے, یہاں کوئی نہ بیٹھے یہ اس کی جگہ ہے. ارے کہا کس کو بلایا ہے؟ کہ ہم نے حسین کے لال سید سجاد کو بلایا ہے. کہ ارے وہ تو کب سے آ گئے, وہ کب سے آ گئے. کہا ارے وہ کہاں ہیں؟ اب تم نگاہ اٹھائی. کہ ارے وہ تو دیکھو. کیا دیکھا؟ سید سجاد عزاداروں کی چپلیں جہاں تھی وہاں بیٹھے اپنے جد مظلوم پہ رو رہے تھے. کہ اے مولا ارے آپ کی جگہ یہاں ہے. کہ ارے وہاں نہ بلاؤ, وہاں ہماری جدہ ارے اپنے لال حسین پہ رو رہی ہے. ہائے حسین, ہائے اکبر, ہائے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بندشوں کو دعا بنائیے, ہاتھوں کو بلند کریے میرے ساتھ 5 مرتبہ کہیے یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے حاضرین کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما. پروردگار بالخصوص اس بزم میں بیٹھے ہوئے افراد جس بھی مرض میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں شفا کامل واجل عنایت فرما. سید سجاد کے صدقے میں ہمیں اس محرم میں حسین کا اصلی عزادار بنا. پروردگار آخری دعا یوسف سحرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.